السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 8ویں جماعت کا جنرل سائنس کا 15واں سبق آواز کا آخری حصہ اس ویڈیو میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انسان کے ذریعے پیدا کردہ آواز، ساؤنڈ پروڈیوسڈ بائی ہیومنز۔ ذرا زور سے بولیے یا گانا گائیے یا شہد کی مکھی کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز نکالیے اور اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں گلے پر رکھیے۔ کیا آپ کو کوئی ارتعاش محسوس ہوتا ہے؟ انسانوں میں آواز صوتی آلے میں پیدا ہوتی ہے۔ لقمہ نگلتے وقت اگر ہاتھ کی انگلیاں گلے پہ رکھی جائیں تو ایک اونچی سطح ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت جب ہم لقمہ نگلتے ہیں اس وقت اگر آپ انگلیاں گلے پہ رکھیں تو ایک جگہ پر ایک سطح ہمیں ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور وہی سطح لیرنگز یا صوتی آلہ نرخرا ہے۔ شکل کے مطابق یہ سانس کی نلی کے اوپری بازو میں ہوتا ہے۔ اس میں 2 صوتی ڈور جسے ووکل کارڈز کہتے ہیں ہوتی ہیں۔ ان صوتی ڈور میں موجود جگہ کی ہوا سانس کی نلی میں جا سکتی ہے اور جو ڈور میں ہوا ہوتی ہے وہ سانس کی نلی میں بھی جا سکتی ہے۔ پھیپھڑوں سے جب ہوا اس جگہ سے گزرتی ہے تو صوتی آلے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور پھیپھڑوں سے ہوا جب صوتی آلے میں جاتی ہے تو وہاں پر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ صوتی ڈور سے جڑے عضلات اس ڈوری کا دباؤ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور صوتی ڈور پر مختلف تناؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والی آوازیں بھی مختلف ہوتی ہے اور جو ڈور کے عضلات ہوتے ہیں وہ ڈوری کا دباؤ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے آوازیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ سائیکل کے بیکار ٹیوب سے ربر کے 2 یکساں شکل کے ٹکڑے کاٹیے۔ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے پر رکھ کر دونوں سروں کو مختلف سمت میں کھینچیے۔ اس کی درمیانی جگہ میں پھونکیے۔ تنے ہوئے ربر کے ٹکڑوں سے ہوا گزرتے ہی آواز پیدا ہوتی ہے۔ انسانی صوتی آلے کا نظام بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ مردوں کی صوتی ڈور کی لمبائی تقریباً 20 ملی میٹر ہوتی ہے جبکہ خواتین میں اس کی لمبائی 15 ملی میٹر ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں میں یہ اور بھی کم ہوتی ہے، اسی لیے مرد، عورت اور بچوں کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ اس شکل میں دیکھیے، صوتی آلہ نرخرا جسے لیرنگز کہتے ہیں یہ سانس کی نلی کے اوپر ہوتا ہے اور سانس کی نلی کے اوپر ہی آپ کو 2 صوتی ڈور دکھائی دیں گے جسے ووکل کارڈ، دیکھیے پیچھے ایک وائٹ کلر کا اور بیچ میں ایک ہے، اس طریقے سے 2 صوتی کارڈ ہے، ڈور ہے اور صوتی کارڈ کے اندر، ڈور کے اندر جو ہوا ہوتی ہے وہ سانس کی نلی میں جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ ہے لاؤڈ اسپیکر سے آواز کا پیدا ہونا، ساؤنڈ جنریشن بائی لاؤڈ اسپیکر۔ آپ جانتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کی اندرونی ساخت کی عرضی تراش کراس سیکشن شکل میں بتائی گئی ہے۔ اس میں ایک مستقل مقناطیس پرماننٹ میگنیٹ ہوتا ہے جس کے اطراف لپٹے ہوئے لچھے کوئل سے برقی رو گزرنے پر مقناطیسی میدان تیار ہوتا ہے۔ یعنی میگنیٹ کے اوپر ایک تار لپیٹی ہوئی ہے جسے لچھا کہیں گے اور اس میں سے جب برقی رو یعنی کرنٹ پاس ہوتا ہے تو اطراف میں مقناطیسی میدان تیار ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے 2 مقناطیس ایک دوسرے کے قریب لانے پر ان کی حالت کے مطابق ان میں حرکت ہوتی ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ تجربہ آپ کر چکے ہیں کہ 2 مقناطیس کو جب ہم قریب لاتے ہیں تو ان میں حرکت ہوتی ہے۔ اسی طرح لچھے کے ذریعے پیدا ہونے والے مقناطیسی میدان کے مطابق لچھا آگے پیچھے حرکت کرتا ہے اور جب مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے اس وقت لچھا آگے پیچھے حرکت کرتا ہے۔ لچھے کی یہ حرکت
یعنی اس کا تعدد اور وقفہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس میں بہنے والی برقی رو کس طرح بدلتی ہے اور لچھے سے جڑے لاؤڈ اسپیکر کا پردہ آگے پیچھے حرکت کرنے لگتا ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ دو شاخہ کی ساقوں کے آگے پیچھے حرکت کرنے سے ہوا میں آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں لاؤڈ اسپیکر کے پردے کی آگے پیچھے ہونے والی حرکت سے ہوا میں آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ آواز پیدا کر رہے کسی لاؤڈ اسپیکر کے پردے کو ہلکے سے چھو کر اس پردے کے ارتعاش کو محسوس کر سکتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر کے اونچی سطح کی آواز پیدا کی جا سکتی ہے، اس لیے عوامی مقامات پر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ جماعت میں آپ نے پڑھا ہے کہ آواز کی سطح 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہو تو وہ آواز ہمارے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگرچہ لاؤڈ اسپیکر بلند سطح کی آواز پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، پھر بھی اسے ایک حد میں رکھنا ضروری ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کی اس اندرونی ساخت کو دیکھیے۔ اس میں مستقل مقناطیس دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بیچ میں مستقل مقناطیس کے اوپر ایک کوائل دکھائی دے رہی ہے۔ جب اس میں سے برقی رو گزرتی ہے تو برقی رو گزرنے پر بلیک والا پردہ ہے، دیکھو، وہ کوائل کی حرکت کی وجہ سے وہ پردہ آگے پیچھے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے لاؤڈ اسپیکر کام کرتا ہے، اس کی یہ ورکنگ ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آواز اور آواز پیدا ہونے کے اسباب کا مطالعہ کرتے وقت پیدا ہونے والی آواز سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ماحول کو نقصان پہنچانے والے اور سماجی صحت کو بگاڑنے والے بنیادی عوامل میں صوتی آلودگی کا شمار ہوتا ہے، اسی لیے صوتی آلودگی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔